السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 66۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان۔ گودام کے اندر عارضی باکسنگ رنگ کی زنجیریں ہلکی ہلکی چرچرا رہی تھی۔ اوپر لٹکے بلب کی زرد روشنی میں اردشیر بلوچ اور میر احمد زئی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ رنگ کے دونوں اطراف میں دو پگ پڑی تھی۔ وہ دونوں سردار اپنی سرداری داؤ پر لگا کر آج کی لڑائی کرنے والے تھے۔ ہارنے والا سرداری چھوڑنے والا تھا اور اسی لیے ان کی ہار جیت پر جوا بھی ہونے لگا تھا اور سازشیں بھی۔ ان کا ڈیول ان کی پرانے اور مقبول رنگ میں ہونا طے پایا تھا اور اسے خفیہ رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ ہارنے والا شاید دوبارہ اس شہر میں منہ دکھانے لائق نہ رہتا۔ گودام کے اندر شور ایک جیتے جاگتے طوفان کی طرح گونج رہا تھا۔ زنجیریں اب مسلسل کھنک رہی تھی۔ رنگ کے گرد جمع ہجوم ایک دائرے کی صورت میں کھڑا تھا۔ بلوچ قبائل کے مرد، بوڑھے سردار، جوان لڑکے، سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا کہ کون سرداری سے جائے گا اور کون عزت بچائے گا اور کون سب کچھ ہار جائے گا۔ اسی شور میں ایک آدمی رنگ میں اترا۔ وہ ارباب بگٹی تھا، نیم کے درخت والے گھر میں رہنے والا۔ اس کا تیسرا دوست ڈیول میں کبھی ریفری کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ دونوں اتنا برا لڑتے کہ ایک ریفری کی ضرورت ہمیشہ رہی تھی اور یہ ذمہ داری ہمیشہ ارباب بگٹی کے کندھوں پر رہی تھی۔ ان کا تیسرا دوست الگ قبیلہ، الگ پیشہ، الگ زندگی، لیکن ایک سے دل، جنہوں نے ایک ہی مٹی میں کھیل کر جوانی پائی تھی۔ اسی شور کے درمیان اردشیر بلوچ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا مگر آنکھوں میں آگ جل رہی تھی جو اس رات سے بجھی نہیں تھی جب امارہ پر حملہ ہوا تھا۔ میر احمد زئی بھی چند قدم آگے بڑھا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ پرانے دوست اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری مگر قابو میں تھیں۔ جسموں کی ساخت میں برسوں کی تربیت کی سختی جھلک رہی تھی۔ کندھے چوڑے، بازو کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان خاموشی کا ایک ایسا پردہ تھا جو احمد زئی نے ہلکی سی گردن جھکا کر چاک کیا۔ اگر ڈر لگ رہا ہے تو ابھی پیچھے ہٹ جاؤ اردشیر۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈی کاٹتی ہوئی چمک تھی، اس کے لبوں پر بے حد خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے اردشیر ایسے ادا کیا جیسے کسی زخم پر نمک چھڑک رہا ہو، جیسے پرانی محبت کو طنز میں بدل کر اس کے سینے میں گھونپ رہا ہو۔ اگر ڈر کر پیچھے ہٹوں تو اپنے باپ کا نہیں۔ اردشیر کی گردن آہستہ سے تن گئی، جبڑا سخت ہوا اور اس کی آنکھوں میں وہ خطرناک سکون اتر آیا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ احمد زئی ظلمانی انداز میں ہنسا۔ آج کی لڑائی صرف ہماری نہیں، ہمارے قبیلوں کی ہے اور میں اپنی سرداری داؤ پر لگاتا ہوں۔ جو ہارے گا وہ اپنے قبیلے کا سردار نہیں رہے گا۔ اردشیر نے بلا وجہ کی جملہ بازی کے بجائے کھیل شروع کرنے سے پہلے کہا۔ ہجوم کی ہلچل تھم گئی، سب متوجہ ہوئے، سرگوشیاں، حیرت اور چہروں پر ایک شفاف مسکراہٹ جیسے وہ ایسے ہی انجام کے منتظر تھے۔ میر احمد زئی نے خاموشی سے اسے دیکھا، آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آیا۔ اس نے سر جھکایا، پھر اٹھایا اور پھر اردشیر کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ سرداری اپنی جگہ اردشیر، لیکن داؤ پر ہمیشہ کچھ قیمتی لگتا ہے اور مجھے شک ہے سرداری تمہارے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے۔ کیا تم واقعی سب کچھ داؤ پر لگانے کی ہمت رکھتے ہو؟ اس نے سوال کیا اور اس سوال میں ایسا کانٹا تھا جو سیدھا دل میں چبھا۔ اردشیر کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں نے کبھی آدھا کھیل نہیں کھیلا۔ میر احمد زئی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا جیسے وہ اسی جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ تو پھر کچھ قیمتی داؤ پر لگاؤ، اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا۔ ہجوم جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اردشیر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ ایسا کیا قیمتی ہے جسے وہ داؤ پر لگانے کو کہہ رہا ہے؟ تمہاری خاتون۔ میر احمد زئی نے سوال پڑھ لیا تھا، اسی لیے جواب دیا۔ احمد زئی، اس کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لانا۔ وہ چیخ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ ارباب نے آگے بڑھ کر اسے الگ کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے نا اردشیر۔ سرداری سے بھی زیادہ، نوکری سے بھی زیادہ، وہ سب کو سنا رہا تھا۔ اور داؤ پر تو وہی لگتا ہے جو سب سے قیمتی ہو، سب سے محبوب ہو۔ ہجوم میں ایک سرگوشی دوڑی، کچھ چہروں پر حیرت، کچھ پر دلچسپی اور کچھ پر صفا کی، جیسے وہ اس کھیل کو مزید خوخار ہوتے دیکھنا چاہتے ہوں۔ اردشیر کی مٹھی بھیج گئی، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ لوگ میر احمد سے اتفاق رکھتے تھے، لیکن کبھی کسی بلوچ نے ڈویل میں ایک عورت کو داؤ پر نہیں لگایا تھا۔
وہ بھی ایسی عورت جو اس مرد سے منسلک نہ ہو۔ اردشیر اس کے کان کے قریب جھکا۔ خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ مزید ہمارا کو درمیان میں لائے تو میں تمہارے قبیلے کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں لیتا نام، اگر تم ہار گئے تو تم بھی خاتون سے نکاح نہیں کرو گی، کبھی نہیں۔ الفاظ خنجر بن کر فضا میں اترے۔ ان الفاظ کا گواہ صرف ارباب تھا۔ گودام اب گودام نہیں رہا تھا بلکہ ایک شور مچاتے، سانس لیتے، دھڑکتے ہجوم میں بدل چکا تھا۔ لوہے کی چادروں سے گھرا وہ وسیع ہال جس کے بیچوں بیچ عارضی باکسنگ رنگ کسی میلے، کسی جرگے اور کسی میدان جنگ کا ملا جلا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ بغیر کسی مزید بات کے دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ پہلا ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ رنگ کی رسیوں نے زور سے جھٹکا کھایا۔ میر احمد زئی نے اردشیر کے بازو کو موڑنے کی کوشش کی مگر اردشیر نے اپنے جسم کو گھما کر اس کی گرفت توڑ دی اور سیدھا اس کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ آواز ہجوم کے شور کو چیرتی ہوئی گونجی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے داؤ سے خوب واقف تھے۔ ساری ٹریننگ اکٹھے ہوئی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں کی طرح اس رات بھی اردشیر دیوار کے ساتھ لگے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کہنی گھٹنوں پر دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے اور نظر زمین پر جمی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمدان قریشی آہستہ سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ ان کے چہرے پر وہی تھکن تھی جو ایک باپ کے اندر ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کا درد کم کرنے سے قاصر ہو۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی حائل رہی۔ پھر ہمدان قریشی نے گہری سانس لی اور بغیر اس کی طرف دیکھے دھیمی مگر وزنی آواز میں کہا، کیا تمہارا پرپوزل ہمارا کی موجودہ حالت میں بھی قائم ہے؟ اردشیر نے گردن موڑ کر حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ ایسے سوال کی ایسی جگہ امید نہیں رکھ رہا تھا۔ جی، ایک لفظی جواب۔ ہمدان قریشی نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ کبھی ٹھیک نہ ہو اور ان سے کوئی شادی نہ کرے یا آپ کے بغیر ان کا کیا ہوگا تو میری مانیں، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں اور آپ کو رشک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میرے لیے ابھی پہلے جیسی ہے۔ ان کے بہتر ہوتے ہی ہم اس بارے میں بات کر لیں گے اور یہ ایک بلوچ سردار کی زبان ہے، میں بھاگوں گا نہیں۔ ہمدان قریشی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں شیر، تم یہ سب ابھی اسی لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم اس سے تازہ محبت میں گرفتار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی بدل گئی ہے۔ محبتوں پر مجبوریاں غالب آ جائیں تو محبتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی کی دنیا بدل گئی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کرتے ہو تو تمہاری بھی بدل جائے گی۔ کیا تم اب بھی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اردشیر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس وقت دلاسا نہیں چاہتے تھے، وہ اس وقت اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کی گارنٹی چاہتے تھے۔ وقت مناسب ہوتا تو وہ ضرور انہیں گارنٹی دیتا۔ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ میرا جواب جانتے ہیں؟ ہمدان قریشی نے چہرہ سیدھا کر لیا۔ کیونکہ میں ایک باپ ہوں اور میں اپنی بیٹی کو مزید ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے صرف ہمدردی میں اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ ہمیشہ سے سمجھے گی کہ وہ تم پر بوجھ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے سچ بتاؤ کہ کیا تم اس کے ساتھ وہی زندگی گزار سکتے ہو جو تم نے کبھی سوچی تھی؟ اردشیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اپنے اندر کے تمام سوالوں کو سمیٹ رہا ہو۔ اس نے کبھی ہمارا کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے اپنی اوقات سے باہر کی عورت لگتی تھی۔ تم ابھی بھی وہی بچے ہو جو ہار ماننے سے ڈرتا ہے۔ میر احمد زئی نے اچانک جھک کر اردشیر کی کمر پکڑی اور اسے اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ہجوم سے ایک زوردار چیخ نکلی مگر اردشیر نے فوراً پلٹ کر اس کے گلے کو جکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو توڑنے، کمزور کرنے اور ختم کرنے کی کوشش میں زمین پر لڑک گئے۔ اور تم اب بھی وہی ہو جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، اردشیر نے دانت پیستے ہوئے اس کی گردن کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ میر احمد زئی نے اپنی کہنی اردشیر کے سینے پر ماری اور خود کو آزاد کیا۔ دونوں ہانپتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ہجوم اب پاگل ہو چکا تھا۔ نعرے، سیٹیاں، شور۔ وہ دونوں پھر سے گتھم گتھا ہوئے تو احمد زئی نے بازو کراس کر کے اس کے چہرے پر دے مارا۔ اردشیر کی ناک سے خون پھوٹا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ دونوں اب جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ گھوسے، کہنیاں، گھٹنے، ہر وار میں برسوں کی محبت اور نفرت کا امتزاج شامل ہونے لگا۔ اس لڑائی کے دوران میر احمد زئی نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جیسے وہ ایک لمحے کی خاموشی چاہتا ہو اور حیرت انگیز طور پر شور کچھ کم ہو گیا۔ سر، میں آپ کو ایک بات پوری سچائی سے بتاتا ہوں۔ میں امارا سے اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت، قابل یا مکمل جسم والی تھی۔ ان کی کچھ ویلیوز ہیں، ان کا وقار، ان کے اطوار، مجھے وہ سب پسند ہے۔ ان پر برا وقت ضرور آیا ہوگا لیکن میرے خلوص پر نہیں۔ میں ان کی اس حالت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر محبت صرف مکمل لوگوں سے ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی رشتہ قائم ہی نہ رہتا۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی آسان نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، شاید بہت زیادہ وقت،
شاید وہ مجھے قبول بھی نہ کرے، ویسے بھی انہیں میری اور میری کزن کی شادی انجوائے کرنی تھی۔ پر اگر میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر لیا ہوگا۔ میرا فیصلہ میڈم کی موجودہ حالت سے نہیں بدلے گا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ایک انسان کے طور پر جڑنا چاہتا ہوں، نہ کہ حالات کی وجہ سے۔ حمدان قریشی نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کی سچائی کو پرکھ رہے ہو۔ بولتے رہو، وہ مسکرایا۔ میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتا کہ مجھے ان پر ترس آتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اب ان کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کروں گا۔ اگر وہ مجھے رد کر دے تو میں چاہتا ہوں آپ ان کا فیصلہ بدل سکیں۔ میں انہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کم ہے یا کسی کی ہمدردی کی محتاج ہے۔ اس کا مطلب میرا انتخاب اچھا ہے۔ تم واقعی ایک اچھے انسان ہو۔ اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صبر بھی اسی درجے کا رکھنا ہوگا۔ اردشیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں جتنا بھی وقت لگے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا، ایک ایسا معاہدہ جس میں محبت، صبر اور عزت تینوں شامل تھی۔ لوگ یوں خاموش ہوئے جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اے دوست قدیم، بیا حقیقت بشنو، اس نے سیدھا اردشیر کی آنکھوں میں دیکھ کر بلوچ زبان میں کہا۔ وہ دونوں رنگ کے مخالف سروں پر کھڑے تھے۔ اے پرانے دوست، آؤ سچ سنو۔ تئی خاندان قاتل من انت۔ اردشیر کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ ہجوم میں سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے سب کی سانس روک دی ہو۔ اردشیر کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے کانوں میں شاید اب کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ تمہارے خاندان کا قاتل میں ہوں۔ جھوٹ! اردشیر کے ہونٹوں سے نکلا، اور وہ اس کی جانب بڑھا جو اسے غصہ دلانے کو ہر حد پار کر رہا تھا۔ نہ اردشیر، یہ سچ ہے، اور میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں کیا۔ اردشیر نے اس کے چہرے پر ایک مکہ دے مارا۔ میر احمد زئی نے اسے گتھی سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اردشیر کا چہرہ لمحے میں بدل گیا، جیسے کسی نے زخم پر نمک رکھ دیا ہو۔ ایک لمحے کو اردشیر ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک وہ پھٹ پڑا۔ اس نے میر احمد زئی پر ایسا حملہ کیا جیسے کوئی طوفان ٹوٹ پڑے، اور اسی ٹوٹے ہوئے طوفان پر کہیں سے سرسراتی ہوئی گولی چلی، لیکن میر احمد زئی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ گولی کی آواز پورے گودام کو ایک لمحے کے لیے سناٹے میں ڈھکیل دیا، اور میر احمد زئی کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا۔ اس کی گرفت اردشیر کی گردن پر ڈھیلی پڑی، مگر چھوٹی نہیں۔ اردشیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شوق ابھرا۔ بے یقینی سے خود پر گرتے وجود کو دیکھا، جس کے سینے سے خون کی ایک گرم لکیر بہنے لگی تھی۔ اردشیر نے اسے سنبھالا۔ زرد بلب کی روشنی میں وہ سرخ رنگ اور بھی گہرا اور بھی بے رحم لگ رہا تھا۔ ہجوم میں ہلچل مچ گئی، کچھ لوگ پیچھے ہٹے، کچھ نے چیخیں ماری، کچھ نے اپنے ہتھیار سنبھالے، مگر اس سب میں اردشیر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میر احمد زئی اس کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اردشیر نے اسے سیدھا کیا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز نہ نکلی۔ میر احمد زئی نے بمشکل ایک سانس لی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی، وہی پرانی مانوس مسکراہٹ جو کبھی دوستی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اس نے اردشیر کی خون آلود نیلی شرٹ کو پکڑا، اسے اپنے قریب کھینچا جیسے وہ ابھی بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو، اور بہت آہستہ، بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ آج بھی تمہیں تمہارے اپنوں سے بچانے کے لیے مجھے درمیان میں آنا پڑا اردشیر۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، سانسیں بکھر رہی تھی۔ اردشیر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ گولی اس کے لیے تھی، میر احمد زئی کے لیے نہیں، اور وہی میر احمد زئی جسے وہ ابھی مار ڈالنے والا تھا، اس کے اور موت کے بیچ آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں! اردشیر کے ہونٹوں سے نکلا، مگر میر احمد زئی نے سر ہلایا، جیسے وہ اسے خاموش کروانا چاہتا ہو اور اپنی سنانا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں اب دھندلا رہی تھیں، لیکن ان میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بوجھ سے آزاد ہو رہا ہو۔ تم یہ ڈویل جیت گئے۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ خاتون تمہارے ساتھ جچے گی، رونا مت، سب کہیں گے قاتل دشمن کے لیے رو رہا ہے۔ وہ بہت آہستہ ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ گنگنانے لگا۔ اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ اردشیر کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ ارباب گاڑی نکالو۔ اس نے میر احمد زئی کو اٹھایا۔ آج سے پہلے اسے کسی کا وجود اتنا بھاری نہیں لگا۔ ای آئی او۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آئی، جیسے وہ کسی دور کی معصوم یاد میں کھو گیا ہو، جیسے وہ پھر سے وہی لڑکا بن گیا ہو جو کبھی کسی کھلے میدان میں کھڑا بے فکری سے دوستوں کے ساتھ یہ نظم گاتا تھا۔ خون اب اس کے سینے سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں درد کی بجائے ایک عجیب سی نرمی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو میرو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میر احمد زئی نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مر رہا تھا۔ اردشیر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ یاد ہے تم ہر بار غلط بولتے تھے اور میں تمہیں ٹھیک کرواتا تھا۔ اس کی سانس ایک لمحے کو رک گئی، پھر وہ دوبارہ اکھڑنے لگی۔ And on his farm he handsome cows. اس نے
He had some cows. اس نے الفاظ کو کھینچتے ہوئے کہا، سانسوں کا تسلسل ٹوٹنے لگا۔ EI EI EIO۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آئی، خون اب تھوڑی تک بہہ آیا تھا، مگر وہ جیسے درد سے بے خبر تھا۔ With a moo here and a moo here, moo there۔ وہ آہستہ آہستہ دہرا رہا تھا اور ہنس رہا تھا، here a move there a move۔ اس کی آواز مدھم ہو کر سرگوشی بن گئی، everywhere a moo۔ اس ادشے کی آنکھوں میں اب سختی نہیں رہی تھی، صرف بے یقینی تھی، شوق کا لمحہ تھا جو طویل ہو رہا تھا۔ بس کرو میر، بس کرو، مر رہے ہو تو کلمہ پڑھو۔ مگر میر احمد زئی نے جیسے ارباب کو سنا ہی نہیں تھا، اس کی نظریں اب بھی کہیں دور تھیں۔ اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم۔ اس نے دوبارہ شروع کیا جیسے وہ دائرہ مکمل کرنا چاہتا ہو، EI EI EI۔ مگر اس بار او نہ کہہ سکا، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز کہیں کھو گئی۔ اس کی گرفت اچانک ڈھیلی پڑی، اس کا جسم اردشیر کے ہاتھوں میں بوجھل ہو گیا، جیسے ایک پہاڑ اچانک مٹی بن کر بکھر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں اب بھی میر احمد زئی کے چہرے پر تھیں، اس مسکراہٹ پر جو اب ہمیشہ کے لیے جم چکی تھی، اور اس لمحے اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کچھ جنگیں جیت کر بھی ہار دی جاتی ہیں اور کچھ دشمن مر کر بھی دل میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Your Lord has not abandoned you, nor has he become hateful, and the next life is certainly far better for you than this one. And your Lord will give you so much to you that you will be pleased. Did he not find you as he orphan then sheltered you? Did he not find you unguided then guided you? سورہ دوحہ۔ صدر راولپنڈی۔ مہرنگ جس وقت گھر پہنچی شام ڈھل رہی تھی اور گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر وہی تھا، در و دیوار میں وہی مانوس سی خاموشی تھی، لیکن اس کے انداز میں بے چینی و عجلت تھی، اور کچھ کھو کر واپس آنے کا احساس اتنا جان لیوا تھا کہ وہ کچھ پل داخلی دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ وہ اتنے دنوں سے مائدہ کے ساتھ رہ رہی تھی، وہاں سے کوٹ جانا اور امارہ سے ملنے جانا آسان تھا۔ وہ مائدہ کے پاس نہ رہتی اگر ان دونوں نے گزرے دنوں کی غلط فہمیوں کو حل نہ کیا ہوتا۔ وہ مائدہ سے بہت سی باتوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اسے کبھی وقت یا موقع مناسب نہ ملا۔ پھر قدرت نے موقع دیا تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہی۔ وہ اس کے گھر اپنے زخموں پر مرہم رکھتی، پھر سے مہرنگ ملک بننے کی کوشش کر رہی تھی جسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ جو گھر واپس آتی تو پہلے جیسی کہ اس کے دکھ میں اس کے گھر والے دکھی نہ ہوتے۔ جب اس نے خود کو شفایاب کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے اسے پینک اٹیک آنے لگے، ارمان اس کے خوابوں میں آنے لگا، اسے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگتی تو وہ خود کو نوچ دیتی، پھر بچے کا خیال آتا تو زندگی پھر سے بامقصد بنانے کی کوشش کرتی، اور پھر وہی سب شروع ہوتا۔ مائدہ اور زمرت نے اتنے دن بہت ہمت سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج گھر واپس آنا میدان جنگ میں قدم رکھنے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے فرحان پر پڑی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سرخ اور پیشانی پر الجھنوں کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ صوفے پر ولی محمد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سبھی وہاں موجود تھے، اور حیدر کسی بات پر اپنی رائے دے رہا تھا۔ مہرنگ نے سیڑھیوں کے پاس ایک سفری بیگ بھی پڑے دیکھا۔ فضا میں ایک بوجھل خاموشی محسوس ہوئی، ایسی خاموشی جو تکلیف دہ تھی۔ بھائی، مہرنگ کی آواز میں لرزش تھی۔ فرحان چونک کر کھڑا ہوا، اسے دیکھا اور اس تک آیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے خود سے لگا کر پیار کیا، لیکن آج وہ کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ مہرنگ کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا، لیکن وہ مسکرا کر الگ ہوئی۔ بھلا اتنا پیار کس خوشی میں آ رہا ہے؟ آئی ایم سوری مہرو۔ اس کے لہجے میں دکھ سا دکھ تھا جس نے مہرنگ کو اور دکھی کیا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور ماں کو دیکھا، وہ گمسم سی تھی۔ سب نے ہی سدرا کو دیکھا۔ امی، مہرو آئی ہے، حیدر نے بتایا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں آپ کی بات کا مان نہیں رکھ پائی۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سدرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو ان کے چہرے پر دھیرے دھیرے ممتا کا تاثر چھانے لگا۔ مہرنگ کا چہرہ کملایا ہوا سا لگتا تھا۔ وہ اپنی مہرنگ تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، وزن بھی کافی گر گیا تھا۔
تم اپنی ماں کو معاف کر دو، ناراض ہوگی نا بہت؟ میں نے بہت ہمت کی کہ جا کر تمہیں خود لے کر آؤں، لیکن تمہارے ابو نے منع کر دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہیں یہی لگا ہوگا نا کہ ماں بھی کہیں اپنوں کی محبت میں تمہیں تانیہ کی طرح باہر والا نہ سمجھے گی۔ باہر والا سمجھے گی۔ مہرنگ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ہاتھ آنکھوں سے لگایا۔ آپ نے اپنی جانب سے اچھا ہی سوچا تھا، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، اور میں آپ کو تانیہ جیسا کیوں سمجھوں گی؟ آپ میری ماں ہے، لیکن آپ بما سامان یہاں کیوں آئے ہیں فری بھائی؟ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فرحان نے اسے دیکھا، آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ لہرا گئے۔ تم یہی پوچھنے آئی ہو؟ مہرنگ نے جذبات میں سر ہلایا۔ میں اسی لیے واپس آیا ہوں کیونکہ میں مزید بے غیرت نہیں بن سکا مہرو۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئے ظلم کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہو، آپ کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ یہاں بیٹھ کر ایک اور رشتہ برباد کرنے کی تیاری کرنی چاہیے؟ فرحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ایسے بیان کر رہی ہو جیسے وہ کوئی معمولی بات ہو۔ اس نے شکوہ کیا، نہ اس کے خلاف کوئی رپورٹ کی اور نہ ہمیں پتہ لگنے دیا۔ یہ سب کب تک چلتا مہرو؟ معمولی بات نہیں ہے بھائی، میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ طلاق لینا معمولی بات تو بالکل نہیں ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور تمہارا بچہ؟ سدرا اس کی بات پر کانپی۔ میں اسے پال لوں گی امی، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں اپنی اولاد کو سرد گرم سے بچا کر پال سکوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں یہ ہمت ایک دن میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں طلاق چاہیے؟ میں بھی تانیہ کو طلاق دوں گا، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فرحان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ فار گاڈ سیک فری بھائی، یہ بدلہ ہے اور بدلہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ میرے اور ارمان کے درمیان کبھی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن آپ دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ میں آپ کو ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں لینے دوں گی۔ بدلہ ہے تو بدلہ صحیح۔ اسے اتنے عرصے سے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر رہا تھا کہ تمہارا گھر خراب نہ ہو، ورنہ وہ عورت بسانے لائق نہیں ہے۔ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ پلیز بھائی، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بھول گئے کورٹ میرج کی تھی، غلطی کی تھی، اور میں مانتا ہوں۔ جذبات میں بہہ کر فیصلے نہیں کیے جا سکتے فرحان۔ ان دونوں کی لایعنی بحث سننے کے بعد ولی محمد نے کہا، بابا آپ ہی بتائیں کیا میں غلط ہوں؟ جب میں نے طلاق دینے کی بات کی تھی تب آپ نے مجھے صبر کے درس دیے تھے کہ بہن کا خیال کرو۔ اس نے کیوں خیال نہ کیا میری بہن کا؟ میری بہن کے ساتھ جو ہوا، کیا اس کے بعد بھی میں اس کمینے کی بہن کے ساتھ رہوں؟ کیا میری غیرت اتنی سستی ہے؟ فرحان نے بے چینی سے کہا۔ ولی محمد نے گہری سانس لی، ان کی نظر زمین پر جم گئی۔ مہرنگ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا اس بارے میں پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی جس سے وہ بے خبر تھی؟ غیرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم انصاف کے نام پر ناانصافی کرو بیٹا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مہرنگ نے آہستہ سے ماں کے کندھے پر سر رکھا، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت اچانک ختم ہو گئی۔ اب ولی محمد اسے سمجھا دیں گے۔ مہرنگ کو تمہاری ہمدردی چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، لیکن اسے یہ نہیں چاہیے کہ تم اس کی وجہ سے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگاؤ۔ فرحان نے تلخی سے ہنسا۔ تو آپ چاہتے ہیں میں ایسے واپس جاؤں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ واپس جائیں کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے میری زندگی میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے لیے طلاق مانگ رہی ہوں کیونکہ میں مزید وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے لیے عزت بہت معنی رکھتی ہے فری بھائی، جو شخص میری عزت نہیں کرتا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن آپ کے رشتے میں ایسا کوئی خلا نہیں ہے۔ پلیز تانیہ کو وٹے سٹے کی شادی کی سزا مت دے۔ میری قسمت اور فیصلوں کا اپنے رشتے پر اثر نہ ہونے دے۔ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ تمہاری ماں کو اسی لیے چھوڑا کیونکہ تمہارے ماموں نے تمہاری پھوپھی کو طلاق دی تھی؟ سب خاموش ہو گئے۔ وہ طلاق طلاق اتنے عام انداز میں کہہ رہی تھی جیسے روز کا ہو۔ اس کا تھا بھی روز کا۔ فیملی کورٹ میں اپنی کلیگز کی وجہ سے اسے نت نئے طلاق کے کیسز اور ان کی وجوہات سننے کو مل جاتی تھی۔ فرحان، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا بوجھ صرف ہمیں ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ مہرنگ اپنا فیصلہ کر رہی ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ تم بھی جو فیصلہ کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم مت کرو۔ ولی محمد کی آواز میں عمر بھر کا تجربہ اور تھکن دونوں شامل تھے۔ فرحان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ مہرو کی طلاق کے حق میں ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر کوئی رشتہ میری بیٹی کو اذیت دے رہا ہے تو اسے ختم کرنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے کہ ہم اسے زبردستی وہ رشتہ نبھانے پر مجبور کریں، اور صرف میں نہیں، ہم سب اس طلاق کے حق میں ہیں۔ مہرنگ کے رشتے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ تم کوئی ظلم مت کرنا۔ تمہارا رشتہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے بچانا یا چھوڑنا یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، مگر کسی اور کے زخموں کو بنیاد مت بنانا۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی کبھی مت سنانا کہ تم نے ان کی ماں کو اپنی بہن کی وجہ سے چھوڑا۔ مہرنگ نے ماں کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند لی، لبوں پر ہلکی مسکان تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں سب اس کے لوگ تھے، اس کا وجود بے معنی نہیں تھا۔
تم بہت بدل گئی ہو مہرو، فرحان کہہ رہا تھا مسکرائے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، سب خاموش رہے تو اس نے آنکھیں کھولی۔ میرے آنے والے بچے یا بچی کو کوئی سیلیبریٹ کرے گا یا نہیں؟ اس نے ماں کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کر جھپی ڈالی۔ وہ سب کو ظاہر کروا رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک بھی تھی۔ اب اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی ارمان اس کی زندگی میں نہیں رہنے والا تھا۔ وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ان کی بیٹی طلاق لے رہی تھی اور اس گھر کے سارے مرد اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سدرا کے ہاتھ بے اختیار اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ ان کی انگلیوں میں وہی یقین تھا جو کبھی اپنی بیٹی کو تسلی دیتے وقت ہوتا تھا۔ بچے تو رحمت ہوتے ہیں، انہیں کون نہیں چاہے گا مہرو؟ مہرنگ نے آہستہ سے ان سے الگ ہو کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ آپ رو کیوں رہی ہے؟ باہر سے کچھ نہیں کھائیں گے، گھر میں پارٹی کریں گے، پکا پرامس، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ سدرا کے رونے میں روانی آ گئی۔ اس کے اندر ایک کرب سا اٹھا۔ یہ آنسو صرف اس کے لیے نہیں تھے، یہ اس سوچ کے لیے تھے جو برسوں سے ان کے دل میں بیٹھی تھی کہ طلاق کے بعد ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ برسوں کی سوچ ایک لمحے میں نہیں بدل سکتی تھی، اسی لیے کوشش تک نہیں کی۔ کیا کھاؤ گی؟ میں اپنی بیٹی کے لیے سب بناؤں گی۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، اس سب کو نارمل سمجھنے کی کوشش کی، لیکن سب اتنا آسان تو نہیں تھا جتنا مہرنگ کو لگ رہا تھا۔ مت روئے، سدرا کے نواسے یا نواسی کو بالکل اچھا نہیں لگے گا، اسے خفگی سے کہتا سن کر سدرا روتے روتے ہنس دی۔ باقی سب بھی بس ہنس دیے۔ لیکن ابھی ایک کام باقی ہے حیدر۔ سب نے اسے اور حیدر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر، بال کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نہیں مہرو، تم اپنے بال نہیں کاٹو گی، اتنے خوبصورت گھنے اور لمبے بال۔ سدرا شرر رہ گئی۔ میں بال کاٹوں گی امی، کیونکہ مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے، مکمل طور پر ٹھیک، تاکہ میں اپنے بچے کو ایک ذہنی مریضہ بن کر نہیں، ماں بن کر پالوں۔ اس کی اس خواہش پر سدرا کے علاوہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس نے سدرا کی بات کو نظر انداز کیا۔ بال ماضی کی تکلیفوں کا بوجھ ہوتے ہیں، اور وہ اس تکلیف کو ساری زندگی اپنے سر پر اٹھا کر نہیں جی سکتی تھی۔ حیدر کینچی لے آیا۔ اسے ہمیشہ سے مہرنگ کے بالوں میں کینچی چلانے کا شوق رہا تھا۔ بچپن میں وہ اس شوق کو پورا کرنے کے بعد ولی محمد اور سدرا سے کئی مرتبہ ڈانٹ بلکہ مار بھی کھا چکا تھا، لیکن آج مہرنگ اسے موقع دے رہی تھی، اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، صرف اسی لیے کہ اس کی بہن زندگی کی طرف لوٹ آئے، ارمان نام کا پھانس بن کر اسے ہٹ نہ کرے، وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے، وہ ذہنی صدمے سے نکل جائے اور اپنی زندگی کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لے۔ کتنے کاٹوں؟ تمہاری مرضی، مہرنگ نے سادگی سے کہا تو حیدر کا ہاتھ لرزا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس سے کینچی نہیں چلائی گئی، اس نے مہرنگ کے بال کاٹنے کا شوق پورا نہیں کیا۔ مہرنگ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کینچی اپنے ہاتھ میں تھام لی، اپنے بال کھول کر بائیں جانب کو آگے کیے، اور جہاں تک اس سے ممکن ہوا اس نے کٹ لگایا، اور اس کے لمبے بال زمین پر گرنے لگے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ ہر غم سے آزاد ہونے کے لیے تیار تھی، وہ پھر سے سیدہ مہرنگ ملک بننے جا رہی تھی۔ چلو مجھے سیلون جانا ہے، وہ حیدر سے کہہ رہی تھی۔ بابا میں واپس مائدہ کے گھر نہیں جا رہی، وہ ولی محمد سے کہہ رہی تھی۔ ماما بریانی بن جائے تو قسم سے ہماری عید ہی ہو جائے۔ سدرا سے بھی کہا، کھانا کھا کر آپ واپس جائیں گے اور پھر کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ لڑنے آیا کریں گے۔ فرحان سے بھی کہا، جو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی ہیلنگ کا تو اس نے صرف نام سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔